تنقید کا نشانہ بنتا رہے گا. سر آج جیسے یہ تفصیلی فیصلہ آیا اس کے بعد ہر کوئی اس پہ کمنٹ کر رہا ہے. سینئر وکیل اعتزاز احسن کہتے ہیں ججز نے کیسے لکھ دیا، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کی جائے. اس طرح تو طالبان کہتے تھے اور کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل درست ہے، فیصلہ تو میں سمجھتا ہوں بالکل اسی نوعیت کا ہے. اعتزاز ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دو کیسز ہوئے آئین کو معطل کرنے کے. ایک کیس وہ تھا جہاں آئین واقعی معطل کیا گیا اور وہ تھا 12 اکتوبر سن 1999 کا. دوسرا واقعہ یہ 3 اکتوبر کا ہوتا ہے. اس میں وقتی طور پہ آئین کی کچھ شقیں معطل کر دی گئیں اور پھر ایک ہفتے کے بعد وہ آئین کو پھر بحال کر دیا گیا. یعنی اس میں آئین کو مکمل طور پہ ختم نہیں کیا گیا، مکمل طور پہ ختم کیا گیا 12 اکتوبر کو 1999 کو. اب جب وہ کیس سنا گیا تو ان ججز نے سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ واقعی حکومت معاملات کو ٹھیک نہیں چلا رہی تھی اور انہوں نے حکومت نے ان معاملات کو ایک ایسی نہج پہ پہنچا دیا ہوا تھا جہاں ملک بالکل تباہی کی طرف جا رہا تھا. اور اگر جنرل مشرف یہ قدم نہ اٹھاتا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا ملک کا، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے آئین میں کوئی رستہ نہیں تھا. لہذا جنرل مشرف کو آئین سے ہٹ کے یہ کام کرنا پڑا. لہذا عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جنرل مشرف کا قدم درست تھا اور اس کو حق حاصل ہے کہ اب وہ آگے اس حکومت کو چلائیں. آئین تو اس وقت بھی ٹوٹا تھا. اگر آپ صرف تھیوریٹیکلی دیکھیں، قانون کو پڑھیں اور کہیں یہ آئین توڑا گیا تو آئین تو توڑا گیا، اسی وقت پھانسی ہو جاتی. لیکن آپ نے کیس سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، واقعی ملک بچانا زیادہ اہم تھا، آئین توڑنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر آئین اپنی ذات کے فائدے کے لیے یا کسی مہم جوئی کے لیے توڑا جاتا تو سزا بھی ہو جاتی، لیکن یہ تو کلیتاً آپ نے ملک کو بچانے کے لیے کیا. لہذا عدالت نے یہ تسلیم کر لیا. اب جب 3 نومبر کو دوبارہ یہ آئین معطل ہوا، جو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ بحال ہوا، یہاں قصہ مختلف ہے. یہاں ایک عدالت تھی جو پی سی او ججز کی، جن کو جنرل مشرف نے لگایا. انہوں نے فیصلہ دیا جسٹس حمید ڈوگر کی سربراہی میں کہ جنرل مشرف نے جو آئین معطل کیا تھا ایک ہفتے کے لیے وہ درست تھا، اس کی ضرورت تھی، اس کے بغیر حکومت چل نہیں رہی تھی. لہٰذا حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. اور جو رکاوٹ تھی وہ بعض ججز تھے جیسے جسٹس افتخار چودھری وغیرہ، اور وہ حکومت کے رستے میں رکاوٹ بن رہے تھے. وہ حکومت کے مختلف اعلیٰ کاروں کو، مختلف ان کے عہدیداروں کو بلا کے تو ان کو اپنی طرف سے خود آرڈر دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ میں تمہیں جیل میں بند کر دوں گا اور تم نے یہ کیا. ان کو دھمکیاں دیتے تھے. تو ان حالات میں جہاں یہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں، حکومت کے لیے کام کرنا مشکل تھا. لہذا جنرل مشرف کو ایک ہفتہ کے لیے آئین معطل کرنا پڑا. اب یہ جو جج جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اور اس کو آئین کی معطلی اور ایمرجنسی لگانے کو جائز قرار دیا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ جنرل مشرف کے لگائے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے تو یہ فیصلہ کرنا ہی تھا. لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے جنرل مشرف کے اوپر مقدمہ بنایا، جس جج نے، وہ جنرل مشرف کے نکالے ہوئے تھے. اگر لگائے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دینے کا آپ ایک سمجھتے ہیں بالکل کنفرم کہ واقعی یہ ہونا تھا، تو جو نکالے گئے ہیں ان کا آپ کیسے یقین کر لیتے ہیں کہ وہ کو انصاف کر رہے ہوں گے؟ وہ بھی تو یہی کر رہے ہوں گے کہ جو ان کا نکالے گئے کہ اپنی جو دشمنی تھی وہ اس نے وہ پوری کرنی تھی. اب اس کیس میں ایک وہ نکالے ہوئے جج تھے جو کہ پارٹی تھے، دوسرے مشرف پارٹی تھا. اب ان ججوں کو حق نہیں حاصل تھا کہ وہ مشرف کا کیس سن کے تو یہ فیصلہ کرتے کہ جناب آرٹیکل 6، کیونکہ یہ تو اگریو پارٹی تھی، یہ تو وہ پارٹی تھے جن کو جنرل مشرف نے ہٹایا ہوا تھا. یہ مختلف جج ہونے چاہیے تھے اور وہ جج ہونے چاہیے تھے جو کہ نکالے نہیں گئے تھے. یہ نیوٹرل ججز آ کے تو اس کا فیصلہ کرتے اور وہ دیکھ لیتے. لیکن یہاں پہ جس شخص نے، جن کے خلاف مقدمہ تھا، جن لوگوں نے یہ رکاوٹیں پیدا کی تھی، جن کو ہٹایا گیا، جن کے خلاف مشرف نے ایکشن کیا، وہی جج بن کے منصف بن کے بیٹھ گئے اس میں. تو یہ لازمی بات ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ انصاف تو نہیں، یہ تو دشمنی نبھائی. اسی طرح جب نواز شریف کا وقت آیا، اس سے پہلے یہ فیصلہ جب جسٹس افتخار چودھری نے دیا تھا تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے آگے آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں چلایا. یہ چلایا آگے نواز شریف صاحب نے. نواز شریف صاحب کی دشمنی تھی، مشرف نے نواز شریف کو نکالا ہوا تھا.
سو اس کو بھی آپ متنازع عمل سمجھیں گے. تو یہ ساری باتیں اگر جنرل مشرف کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا، اس کو موقع ملتا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے جواز سب چیزیں سامنے لاتا اور عدالت کا فیصلہ کچھ مختلف ہوتا. لیکن یہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سارا فیصلہ متنازع ہے. جہاں تک افواج پاکستان کے ایک ریئیکشن کا تعلق ہے، وہ ریئیکشن ایک مختلف انداز میں ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ فیصلہ آ گیا. جب فیصلہ آ جاتا ہے تو کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ تنقید کرتے ہیں. فیصلے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. کوئی نہ کوئی گروہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ تنقید. سو ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں، پورے میڈیا پہ ہو رہا ہے. اسی طرح افواج پاکستان نے بھی تنقید کی. اس میں انہوں نے خاص طور پہ جو ذکر غم و غصے کا کیا، وہ انہوں نے اپنے اندرونی حالات کا بیان کیا. کیونکہ ایک چیز واضح ہے کہ افواج پاکستان اس نقطہ نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ ایک ان کا ساتھی ان کے ساتھ جس نے گرو کیا، مختلف جنگیں لڑیں، اور اس کا کانڈکٹ جو ہے ملک کے لیے، اس کی محبت، وہ ساری آپ بڑا قریب سے دیکھتے رہے ہیں. تو ان کے خیال کے مطابق وہ غدار نہیں کہلا سکتا. قانون توڑا ہو تو وہ بالکل اس میں قانون توڑنے کی سزا غداری نہیں کہا جا سکتا. اس میں سزا اس کی اس قانون کو توڑنے کی ہو سکتی ہے. اگر کل فیصلہ یہ ہو جاتا، ساری مشرف کا بیان سننے کے بعد اور اس کے وکیلوں کو سننے کے بعد فیصلہ ہوتا کہ جنرل مشرف نے جو ایمرجنسی لگائی تھی وہ غیر قانونی تھی، تو اس کی سزا موت تو نہیں تھی، نہ ہی اس کی سزا غداری ہو سکتی تھی. آپ کہہ سکتے تھے کہ غداری، اس کو سنگین غداری تو نہیں کہا جا سکتا تھا. سو اس لیے بھی یہ سننا زیادہ ضروری تھا، جس سے واضح ہوتا کہ آیا قانون توڑا گیا، کیا یہ قانون توڑنا ناگزیر تھا، اور اگر قانون توڑا گیا تو اس کو غداری سمجھنا چاہیے یا نہیں. اس کا تجزیہ ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں ہوا. لہٰذا فوج پاکستان کی طرف سے یہ ریزرویشن اور ریئیکشن موجود ہے، اور یہ رہے گا، کیونکہ ان کو اس چیز پہ اعتراض ہوگا. اگر جنرل مشرف کو کسی اور چیز پہ سزا ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی کرپشن کا کیس نکل آتا ہے، کرپشن ہو گئی، مشرف پہ ثابت ہو گئی، انہوں نے کہا جس نے کرپشن کی تھی 3 سال کی سزا. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ مشرف کرپٹ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے تو ساتھ رہا، گرو کیا، اور میرا تو ذاتی تعلق بھی تھا اس سے، دوستی تھی. میں نے اس شخص کو کبھی پیسے کی لالچ کرتے نہیں دیکھا تھا. اس کی عموماً اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور نسبتاً میں سمجھتا ہوں کہ خالی جیبوں والا آدمی تھا، لیکن وہ اس حال میں خوش رہتا تھا. اس نے کبھی لالچ نہیں کی تھی. ہم مل کے اسی طرح دوست احباب جا کے کچھ کھا لیا، پی لی. تو وہ اس کے باوجود اگر کوئی اس کا ایسا کیس نکل آتا کہ اس نے یہ کرپشن کی ہوئی اور وہ ثابت ہوتا، تو فوج پاکستان میں کسی نے بھی انگلی نہیں اٹھانی تھی. بھئی اس نے کرپشن کی تھی، ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن غداری اس نے کی نہیں. یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے افواج پاکستان میں صرف ایک ایشو ہے، اس پہ غم و غصہ ہے کہ غداری کا آپ لیبل لگا رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف پہ. چیف آف آرمی اسٹاف نے تو ساری عمر اپنی ایک وفاداری نبھائی ہوتی ہے. ہر خطرات اس نے فیس کیے ہوتے ہیں، ہر طرح کی مشکلات اٹھائی ہوتی ہیں. ایسے نہیں پہنچتا انسان. اس عہدے تک پہنچتے پہنچتے آپ کو کم از کم 38 سال 39 سال کی سروس ہو جاتی ہے. تو یہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اگر اس پہ یہ لیبل لگے کہ تم غدار تھے تو وہ غلط ہے. ہاں، ایک آدمی قانون کسی بھی شکل میں توڑ سکتا ہے. میں نے کرپشن کی بات کی، آپ کرپشن نہیں تو آپ کوئی بھی اور، آپ سڑک پہ چلتے ہوئے اگر ٹریفک سگنل ہی توڑ دیتے ہیں تو قانون توڑا آپ نے، اس پہ بھی سزا ہو سکتی ہے، فائن ہو سکتا ہے. تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نظر آتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ وضاحتیں جو دیکھنی چاہیے تھیں، یہ دیکھی نہیں گئیں. اور اب مسئلہ صرف یہی ہے کہ آپ نے قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے، فیئر ٹرائل نہیں ہوا، عجلت تھی. لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس ہیں وہ عجلت میں تھے. ان کی 20 تاریخ کو ریٹائرمنٹ ہے، اور غالباً وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کو پش کرنا چاہتے تھے. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ جہاں موت کی سزا کسی کو دی جا رہی ہے اس میں اس کو سنے بغیر یہ فیصلہ کر دیا جائے. آج فیصلہ آیا تو اس میں کہا گیا کہ حکومت جنرل مشرف کو گرفتار کر کے لے کے آئے. تو یہ آپ سننے سے پہلے بھی کہہ سکتے تھے کہ حکومت گرفتار کرے، لے کے آئے، ریڈ وارنٹ ایشو کرائے یا جو بھی کرنا ہے، لیکن وہ لایا جائے، سنا جائے، پھر فیصلہ آئے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے 4 موقع دیے یا 6 موقع دیے لہذا آپ انصاف کا قتل کر دیں، وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ خرابی ہے اس میں.
ججز نے اس کام میں اتنی جلدی کر لی. کاش یہی تمام جلد بازیاں جو اس کیس میں دکھائی گئی ہیں وہ ماڈل ٹاؤن کیس